یہ چیز تھی، وہ تو تصور بھی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص مسلمان کہلاتا ہوا نبوت کا دعویٰ کرے گا یا پھر کسی کو نبی مانے گا، تصور میں بھی نہیں وہاں تو آتا تھا، اس لیے وہاں تو سوال پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد عزیزان من، میرے سامنے تاریخ ہے اپنے اس 1000 سال کی، اس 1000 سالہ تاریخ کے اندر ایک مملکت نے آئینی طور پر جو یہ فیصلہ کیا ہے، یہ سب سے پہلی مملکت پاکستان ہے۔ ان مملکت کے ارباب حل و عقد کو میں لائق سب مبارکباد تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ کیا عجب کہ اسی ایک وزنی فیصلے کی روح سے اس قسم کے یہاں تغیرات، اس قسم کے یہاں انقلابات آ جائے کہ ہمارا قدم آہستہ آہستہ دین کی طرف بڑھتا چلا جائے، قرآن کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ یہ مملکت جس نے دعویٰ کیا ہے دین کی بنیادوں پر اپنے آپ کو استوار کرنے کا، یہاں دین کا نظام اسی طرح سے نافذ ہو جائے۔ بہرحال ابتدا تو آج اس سے ہو گئی ہے۔ کہیے عزیزان من، آج کا دن کتنا بڑا جشن مسرت کا دن ہے اسلام کی تاریخ میں۔ عزیزان من، عظیم دن ہے آج کا جو دن ہے، بڑا قابل فیصل دن ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے سینے میں کتنے بے بہا جذبات آج متلاطم، بڑے خوشی کے جذبات، مسرتوں کے آنسو جو میری آنکھوں میں قوس قزح کی طرح آج تیر رہے ہیں۔ وللہ الحمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت قیامت تک کے لیے رسول، تمام نوع انسانی کے لیے رسول، رحمت للعالمین، وہ کہ جس کے متعلق میں آپ کو یاد ہے کہا کرتا ہوں، وہ کہ جس کے متعلق کہا جائے گا کہ ترا کشی جو 10 قلم کشی، خدا تیری تصویر کھینچنے کے بعد خدا نے اپنے ہاتھ سے قلم رکھ دیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور کہہ دیا کہ میری باتیں آج تکمیل نہیں، تمام تک مک گئی ہیں میری گلاں، تے ہن کوئی گل باقی نہیں رہی جڑی میں بندیاں نال کرنی ہوئے۔ وہ رسول کے جس کی ذات پہ یہ چیز کہ خدا کی باتیں ختم ہو جائیں صاحب، اس کے بعد کہ یہ خدا کلام کرتا ہے، خدا کو وہ کہتا ہے میرے پاس باتیں نہیں ہیں، جو میں نے کہنی تھی کہہ دوں گا۔ تمت کلمۃ ربک کا عزیزان من، کوئی چھوٹی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا اعلان ہے۔ تمام مذاہب عالم کی قریب قریب کتابیں میں نے دیکھی، انبیاء کرام کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں آج وہ بھی میں نے دیکھی، ان میں بہت سا الحاق ہوا، بڑی تعریف ہوئی، بڑا اضافے ہوئے، لیکن نہ کہتا ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کبریٰ تھی کہ ان میں سے کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے کہ یہاں وحی کا اہتمام ہو گیا، یہاں خدا کی باتیں ختم ہو گئی۔ کسی کتاب میں نہیں، کسی نبی نے یہ نہیں کہا، یہ صرف حضور رحمت للعالمین کے لیے کہا گیا۔ تمت کلمات ربک لا تبدیل لکلمات، ختم ہو گئی بابا میری باتیں، خدا کہتا ہے، اور اس میں اب میں نے تبدیلی بھی نہیں کرنی۔ اللہ اور اب اس کی حفاظت میں کروں گا۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا کہ اس میں خدا کی باتیں مکمل ہوئی نہیں تھی، تمت ہوئی نہیں تھی، وہاں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ حفاظت کس چیز کی حفاظت تھی؟ حضور رسالت معاف تھی، حتمیت کی حفاظت تھی۔ کتاب میں اہتمام ہو گیا، خدا کی باتوں کا دین میں تکمیل ہو گئی، غیر متبدل محفوظ۔ اس کے بعد عزیزان من، وہ کوئی نبی وہ آئے گا کاہے کے لیے؟ سوچئے تو صحیح، کوئی پیغام ہی نہیں ہے تو پیغام بھر کے آنے کے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ بات بڑی آسان تھی، میں نے جیسا عرض کیا ہے، میرے ساتھی نے عطا کی تھی میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا، اس میں جو کچھ آپ رنگ دیکھتے تھے اس بات میں وہ انسانوں کے پیمانے کا پیدا کرتا تھا۔ خدا کی اس نسب کی شراب کے پیالہ تو بے درد و صاف تھا، نکھرے ہوئے اجلے صاف الفاظ کے اندر یہ مسئلہ ختم نبوت کا قرآن کی روح سے ثابت ہو جاتا ہے۔ للہ الحمد، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں طے کیا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ ملک ان فسادات کی آگ سے بچ گیا جو جگہ جگہ سلگتی نظر آ رہی تھی، کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا کہ یا اللہ، اور ہی خارجی پریشانیاں ہمارے لیے کچھ کم نہیں ہیں، جو ملک کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی
تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی پاکستان دشمن قوتیں اس انتظار میں ہوں گی کہ ملک کے اندر ان کے ہاں ان فسادات و اشتعالات کی آگ بھڑکے اور ہم دبوچیں اس کو جا کے صاحب، وہ کرتے ہی ہیں صاحب۔ پاکستان اس خطرے سے بھی محفوظ ہو گیا عزیزان مان، اس اعتبار سے بھی یہ دن ہمارے لیے قابل سخت تبریک و مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو ابد تک محفوظ رکھے کہ یہ بہرحال گہوارہ بنے گی، بنتی جا رہی ہے اس کے اس کلام عظیم کو عملاً نافذ کرنے کا، جس کی ایک پہلی مثال جو ہے جیسے میں نے عرض کیا تاریخ کے اندر یہ اس مملکت نے اس قانون کے پاس کرنے سے، آئین میں اپنے اسے داخل کرنے سے اس کی مثال قائم کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ہاں کے ارباب اقتدار کو توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح سے وہ آہستہ آہستہ بتدریج قرآن کریم کی ایک ایک شق کو یہاں عملاً دستور کا جز، قانون کا حصہ بناتے ہوئے چلے جائے۔ کیا عجب ہے کہ اسی طرح سے ہماری یہ اتنی بگڑی ہوئی قسمت پھر سے دور ہو جائے کہ یہ دور ہونی ہی ختم رسالت سے ہے، یہ دور ہونی ہی قرآن کی تکمیل پر ایمان سے ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس مختصر الفاظ میں اظہار جذبات کے ساتھ، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع ہو، مجھے اس کا موقع ملے اور فرصت ملے تو میں اسے مختصر الفاظ کے اندر ختم کر دوں۔ درس کا تقاضا آج اتنا ہی ہے، یار زندہ صحبت باقی، یہ باتیں تو ابھی باقی چلتی جائیں گی، آگے بھی ہوں گی، کنونشن بھی تو اب آ رہی ہے خدا کے فضل و کرم سے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ پابندیاں اگر یہ ختم ہوئی، سرے دست تو 15 ستمبر تک یہ پابندیاں ہیں۔ کتاب میری اس طرح سے پریس کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ پابندیاں ختم ہوئیں اور وہ کتاب آپ کے سامنے آئے گی، اس میں یہ ٹھیک ہے مسئلہ یوں حل ہوا ہے، اس میں کم از کم آپ یہ دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم اس کو کس طرح سے نہایت واضح الفاظ میں، مختصر الفاظ میں حل کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ مسئلہ اس تک تو حل ہو گیا، ایک چیز تو اس میں یہ نظر آئے گی کہ یہ کسی کے خلاف دھاندلی نہیں ہوئی، خدا نہ کردہ، یہ میں ووٹوں کے زور کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ دین کا حتمی فیصلہ ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، جو جس کا اعلان انہوں نے قانونی شکل میں دیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کی پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں، ہمارے ہاں کے ووٹ کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ انہوں نے نافذ کیا ہے اپنے یہاں صرف۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں یہ دعویٰ نبوت کی یہ کھڑکیاں کھلی کیسے، وہ چور راستے تھے کون سے جن کے یہ لوگ اس طرح سے آ کر اور پراسمان ہو گئے ان چیزوں سے۔ اور یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے بھی تو ابھی دنیا باقی چلی آ رہی ہے، یہ راستے اگر اسی طرح سے کھلے رہے تو پھر ہر وقت اس کا امکان اور ہر زمانے میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ جس کا جی چاہے یہ دعویٰ کرے۔ کم از کم اس کی تو ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی روح سے یہ بتایا گیا کہ یہ دروازے کون سے تھے اور قرآن نے ان دروازوں کو کس طرح سے ابدی طور پہ بند کر دیا ہے۔ عزیزان مان، یہ کتاب سامنے آئے گی تو اس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ خدا کرے کہ یہ اب پابندیاں زیادہ دیر تک نہ رہیں، ہمارے لیے بڑی صبر آزما تھی، وہ کتاب جلدی سامنے آ جائے تو اس میں آپ تفصیل دیکھ لیں گے۔ اور آج کا درس سورہ الرعد کی آیت 12 سے شروع ہو رہا ہے۔ سابقہ آیت میں قرآن کریم نے کہا یہ تھا کہ کسی قوم کے حالات کتنے ہی کیوں نہ بگڑ چکے ہوں اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سخت تباہیوں میں پھنسی ہوئی قوم کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، بشرطے کہ وہ قوم اپنی موت کے دروازے پہ نہ پہنچ چکی ہو کہ جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے لیے اس نے ایک اصول، ایک قانون دیا تھا، اور وہ دیا تھا یہ کہہ کے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سیدھی سی بات، حالت بدلنی چاہتی ہے قوم اپنی خارجی تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی داخلی حالت کے اندر تبدیلی کرے، اپنی ذہنیت میں تبدیلی کرے، اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی کرے، اس کے بغیر خارجی احوال و ظروف میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قوموں پہ بظاہر تباہیاں آتی ہیں، ہلاکتیں آتی ہیں، اب ان تباہیوں اور ہلاکتوں کے اندر قرآن ایک امید کی کرن ان کے لیے دیتا ہے۔ عجیب انداز ہے قرآن کا عزیزان من،
یہاں اتنا بڑا نفسیاتی مسئلہ قرآن نے بیان کیا